الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عدنان مکی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اس وجہ سے میں سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا گھریلو پریشانی کی وجہ سے ہیں، یا رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور خصوص بالخصوص اللہ تعالیٰ سیلاب زدگان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتوں سے نوازا ہے نا، ہمیں ان نعمتوں کا ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ابھی آپ کے سامنے ساری صورتحال پاکستان کی آپ کے سامنے ہے، اور وہ لوگ بیچارے جو جس مصیبت کے اندر ہیں، تو کس وہ مصیبت سے اور کس وہ آفت سے گزر رہے ہیں، اور کیا وہ نعمتیں ہونے کے باوجود بھی وہ استعمال نہیں کر پا رہے۔ نعمتیں ان کے پاس موجود، نعمتیں وہیں کی وہیں، ایون کہ پانی اتنا آ چکا، وہی پانی جو پہلے پینے کو نہیں مل رہا تھا، اب اسی پانی کے اندر وہ ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ پانی، صاف پانی ان کو پینے کے لیے بھی میسر نہیں ہے۔ تو اللہ نے انسان کو کتنی نعمتیں دی ہیں۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی رب ذوالجلال کا شکر ادا ہمیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ شکر کی تعریف کیا ہے؟ ہم شکر کسے کہتے ہیں اور شکر کیسے کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاں معاشرے میں شکر یہ ہے کہ تسبیح پکڑ لو اور کہتے رہو شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، 100 تسبیح کر لی۔ ہم ایک تو اس کو شکر کہتے ہیں۔ دوسرا ہم کسے شکر کہتے ہیں؟ دوسرا ہم شکر اسے کہتے ہیں، ہم سے کسی نے پوچھا بھائی کیا حال چال ہے، تو ہم کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے۔ کسی نے پوچھا جی کیسا چل رہا ہے کام کاروبار آپ کا، کیسا چل رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے۔ صرف زبان سے ہم کہہ دیتے ہیں اور عملاً اس شکر کو ادا نہیں کرتے۔ اب آپ پوچھیں گے عملاً کیسے؟ یہی زبان سے ہی تو شکر ادا کرنا ہے، اور کیسے ادا کرنا ہے؟ نہیں۔ آپ کا ایک بیٹا ہو اور آپ اس سے کہہ دیں کہ آپ بہت اچھے ہو، صرف اتنا اس بچے سے کہا کریں۔ ایک اچھی اور خوش طبع کے ساتھ نہ کہیں، بلکہ ویسے کہیں بیٹا آپ بہت اچھے ہو، صرف اتنا کہیں بیٹا آپ بہت اچھے ہو۔ کیا اس سے وہ خوش ہو جائے گا؟ نہیں۔ جب تک آپ پورے ایک خوش طبع کے ساتھ، والہانہ انداز کے ساتھ، اور اس پر کچھ خرچ نہیں کریں گے، تو وہ آپ کی خوشی کا اظہار کو محسوس نہیں کرے گا۔ ہم شکر صرف زبان کی حد تک، کسی نے پوچھ لیا تو ہم کسے کہتے ہیں؟ شکر کس کا ادا کر رہے ہیں؟ اس مالک کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہماری طبیعت میں کیسا بوجھل ہوتا ہے، کس طرح سے ہم وہ الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ بس شکر ہے جی اس کی ذات کا، بس جی وقت جڑا وقت گزرا جی واہ واہ ہے، تو ہم یہ الفاظ ادا کر دیتے ہیں۔ یہ شکر نہیں ہے۔ تسبیح پکڑ کے کر لینا یہ شکر نہیں ہے۔ شکر کا ایک حصہ تو ہو سکتا ہے، ایک قسم تو ہو سکتی ہے، پر یہ شکر نہیں ہے۔ شکر کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو صحت کی دولت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو علم کی دولت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو کسی ایسے فن کی دولت سے نوازا ہے جس سے آپ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو مال اور دولت کی سے نوازا ہے، تو اب عملاً آپ اس شکر میں کیسے ہوں گے کہ وہ آپ لوگوں پہ خرچ کریں؟ یہ ہے شکر۔ پھر کہیں شکر ہے یا اللہ تیرا، تو نے جتنا مال جو دیا تھا اسی مال میں سے میں خرچ کر رہا ہوں،
تو نے علم دیا تھا، میں تیرے علم کو آگے پہنچا رہا ہوں، یہ ہے شکر۔ تو نے مجھے صحت دی تھی، زندگی دی تھی، میں اس صحت کو لوگوں کی رفع رسانی کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے استعمال کر رہا ہوں، یہ ہے ہمارا شکر۔ لیکن ہمارے ہاں صرف ایک ہی زبان سے شکر ہے، باقی چیزیں ہم اپنے آپ کے اندر دبا کے رکھتے ہیں۔ اور دبا کے کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں ہم کنجوسی بہت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جو آدمی کنجوس زیادہ ہو نا، پیسے خرچ نہ کرتا ہو، صرف ہوس ہو آنے کی اور جانے کی، اس کو فکر نہ ہو کہ او ہو پیسہ نکل جائے گا چلا جائے گا، اسی بندے کا زیادہ تر پیسہ دوسرے لوگ کھاتے ہیں، اس کو خود کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ جو اتنا استعمال کرتا، پیسہ جوڑتا ہے یا چیزیں جوڑتا ہے، لیکن کنجوسی کی وجہ سے، اور ہمارے ہاں اتنی کنجوسی ہے، آپ اس میں فروٹ منڈی میں دیکھ لیں، سبزی منڈی میں دیکھ لیں، فروٹ منڈی میں دیکھ لیں، اور دیگر جو خشک میوہ جات ہیں ان میں دیکھ لیں، تو تاجر حضرات اور دکاندار چیز خراب تو کر دیں گے لیکن کسی غریب کو نہیں دیں گے، ناپ تول میں بھی کمی کر دیں گے لیکن کسی کو ایک دانہ اوپر نہیں دیں گے۔ وہی چیزیں ان کی گل سڑ جائیں گی لیکن کسی غریب کو نہیں دیں گے، نہ اپنا فائدہ نہ کسی کا فائدہ۔ اب ایک چیز پڑی ہے وافر مقدار میں، مہنگوں دام میں بیچ کر اس کو ذخیرہ تو کرتے رہیں گے اور وقت آئے گا کہ وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن کسی غریب کو نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ چیز کم ہو جائے گی، چلی جائے گی، اس کا فائدہ ہو جائے گا، کسی کا فائدہ نہیں کرتے۔ تو ہم ان چیزوں کے اندر تو ہم بہت آگے ہیں کہ ہم اس چیز کو آگے کسی کے فائدے کے لیے استعمال ہوتا نہیں دیکھ سکتے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہم کرتے ہیں کنجوس پن ہر ایک ہمارے معاشرے میں اتنا آ چکا ہے کہ ہم بجائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کسی کو فائدہ دیں، نہیں، چیزیں خراب ہوتی ہیں تو ہونے دیں، لیکن کسی غریب کو یا کسی ایسے مستحق کو نہیں دیں گے جس سے اس کا فائدہ ہو جائے۔ اب یہی مثال اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت اچھے ہوں، ان کی زندگی اچھی گزرے اور وہ سخی ہوں، تو پھر بچوں کی پرورش بھی ایسے ہی ہوتی ہے، ہم بچوں کو پرورش بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ جب ایک والد ایک بچے کے سامنے ایسے کر رہا ہے تو بچے کے اوپر کیا اثر پڑے گا اور بچہ کیا کرے گا؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ باپ تو باپ تھا، بیٹا باپ سے بھی بڑا نکلا، فنکار اور کھلاڑی نکلا۔ باپ تو بیچ رہا تھا نا 20 روپے کی چیز، تو بیٹے نے کہا اماں جان ابو جی تو بیچتے ہیں 20 روپے کی چیز، آج میں بیٹھا ہوں میں نے وہ چیز 30 روپے کی بیچی۔ تو یہ عالم ہے، پھر ایسے ہوتا ہے۔ اور پھر ایک ہی چیز کو ہم نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، اور وہ ہم کرتے ہوئے، جیسے دیکھا ہمارے اب میرے باپ دادا نے کیا، ان کے باپ دادا نے کیا، ان کے باپ دادا نے کیا، تو ایسے ہی ہم چیزوں کو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر حال میں، ہر آن ہر گھڑی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا زیادہ دوں گا۔ اب شکر ہم ادا کرتے ہی نہیں، زبان سے بھی لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس کا یہ وعدہ ہے کہ تم جتنا میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا زیادہ عطا کروں گا، لیکن ہم شکر ادا ہی نہیں کرتے، اس رب ذوالجلال سے لینا ہی نہیں چاہتے، ہم اللہ تعالیٰ سے لینا ہی نہیں چاہتے، اور ہم کہتے ہیں کہ میرا کاروبار نہیں، میرے گھر میں برکتیں نہیں، اب میرے پاس کچھ آمدنی نہیں، کاروبار بیٹھ گیا ہے۔ لیکن جب اس سے کہا جائے گا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو 10-20 روپے، اور کہیں شیطانی کاموں میں خرچ کرنے کا کہا جائے گا تو کھلے پیسے نکل آئیں گے، مسجد میں دینے کے لیے 10 روپے نہیں ہیں، اور کنجر خانوں پہ جا کر ہزاروں روپے لٹا دیتے ہیں، ہزاروں روپے لٹا دیتے ہیں۔ پھر کہا کہ میری پیروں کے پاس جاؤ اور فقیروں کے پاس جاؤ
اور باپوں کے پاس جا کے حساب کروائیں کہ میرے تو روزی میں برکت نہیں۔ اب خود دیکھ لے عمل کیا کر رہا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے 10 روپے ہیں اور کنجر خانوں پہ جا کر وہاں پر شیطانی کاموں میں لگانے کے لیے 1000 روپے بھی نکل آئیں گے اور وہاں خوشی سے نکال لے گا۔ اب آپ دیکھ لیں، شادی بیاہ کے موقع پہ دیکھ لیں، میلوں پہ دیکھ لیں، اور ویسے آپ جو ہمارے معاشرے میں شیطانی کام ہوتے ہیں ان میں دیکھ لیں کتنا پیسہ لوٹایا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی کام کسی مستحق بچی، کسی غریب، کسی فقیر، کسی مسکین کے اوپر لوٹایا جائے، اللہ اس سے بھی زیادہ نوازے گا اور اللہ اس سے زیادہ اس کو اجر بھی دے گا۔ لیکن ہم ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو ہمیں ان چیزوں کو نوٹ کر لینا چاہیے، ان چیزوں کے اوپر آ جانا چاہیے۔ اگر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ لینا چاہتا ہوں، تو مجھے شکر ادا کرنا ہوگا اور اللہ کا حصہ نکالنا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا کہ جب تمہاری تجارت بند ہو جائے تو پھر اللہ سے اپنے تجارت کر لیا کرو۔ اللہ سے تجارت کرنے کا کیا مطلب ہے کہ یعنی تم اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کے اوپر لٹاؤ، اللہ سے تجارت کرو، اللہ تمہیں دے گا۔ تمہیں بندوں سے تجارت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ کے راستے میں تم لٹاؤ گے، اللہ تمہیں اس کا ڈبل دے گا۔ 10 دو گے اللہ 100 دے گا، 100 دو گے اللہ تمہیں 1000 دے گا۔ لیکن کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا اور ہمیں بتایا گیا اگر 10 دوں گا تو جیب میں سے 10 روپے کم ہو جائیں گے، 100 نکالوں گا تو 100 روپے کم ہو جائیں گے، اور پھر میرے پاس آئیں گے کہاں سے؟ تو اب میری تربیت ایسی ہے تو میرے بچوں کی تربیت کیسی ہوگی؟ تو اس وجہ سے اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان سب سے انسانیت کو فائدہ دینا چاہیے، انسانیت کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لازمی کمنٹ بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ اللہ حافظ۔